او بے پرواہ سجن، اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے۔ 12 اکتوبر 2002۔ آج مریم کی منگنی ہے۔ مریم کی منگنی، میری بہنوں جیسی دوست اور کزن جس کی خوشی میں شرکت کے بجائے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ پھپھو کی شوگر ہائی ہو گئی تھی، اس لیے میں جا ہی نہ سکی، لیکن لمحہ لمحہ دھیان بھٹک بھٹک کر ادھر ہی جاتا رہا۔ اب مہمان آئے ہوں گے، اب انگوٹھی پہنائی گئی ہوگی، مریم کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا، شابی اور فضا نے مل کر ادھم مچا رکھا ہوگا۔ شام کو پھپھو کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ چچا سلیم کے ہاں چلی گئی۔ میں خاموشی سے صحن میں بیٹھی اور چپ چاپ بیل پر کھلے پھولوں کو دیکھتی اور اس آنگن کی رونق کا تصور کر کے دل بہلاتی رہی۔ تبھی رفت آ گئی۔ سارا دن گھر بیٹھی بیٹھی بور نہیں ہوتی آپ؟ کبھی ہماری طرف ہی چکر لگا لیا کریں۔ وہ پاس آ بیٹھی۔ آتی تو ہوں، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، روز روز آنا اچھا بھی تو نہیں لگتا۔ اچھا، وہ زور ہنسی، پھر غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ فرمان ہماری تائی جان کا ہوگا؟ میں خاموش رہی۔ تردید کا فائدہ بھی کیا ہوتا، وہ اپنی تائی کو مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ بہت اداس اور چپ چپ ہیں، نہیں تو؟ زبیر بھائی نے بہت دن لگا دیے اس صفحہ۔ ہاں بہت دن ہوئے، فون بھی تو نہیں کیا۔ فون تو دوبارہ آیا تھا، تائی جان سے بات بھی ہوئی تھی۔ زبیر کا؟ میں پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ زریاب بھائی کا ہی آیا تھا، تائی جان نے دونوں بار کہہ دیا آپ سوئی ہوئی ہیں۔ اس نے بتایا سوئی تھی، مر تو نہ گئی تھی جو اٹھ نہ سکتی۔ پہلی بار مجھے اس شدت کا غصہ آیا۔ اس گھر میں ایسا کوئی وقت مجھے نصیب ہی کہاں ہوتا ہے کہ ڈھنگ سے میں سو سکتی۔ میں پھپھو سے پوچھے بنا رہ ہی نہ سکی۔ وہ بھڑک اٹھی، میرے بیٹے کا ٹیلی فون تھا، میں نے سن لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ آپ مجھ سے بھی تو بات کروا سکتی تھی، میں تمہاری نوکر نہیں لگی ہوں کہ بلانے بھاگوں مہرانی کو۔ آپ کو بھی تو کوئی بلانے آیا ہوگا۔ زیادہ زبان نہ چلا میرے سامنے، منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ایسی بے دید بے لحاظ ہے تو، کوئی تمیز نہ سکھائی ماں نے، بس یہ بال کٹوانا اور چٹک مٹک کر باتیں کرنا سکھایا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور ادھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ یا اللہ، اس سے بہتر تو ان کی چپ تھی۔ میں نے کمرے کی چٹخنی چڑھا لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ نائلہ خالہ بالکل بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچی تھیں۔ سبھی حیران تھے، حتیٰ کہ زریاب بھی۔ تو آپ کو واقعی یہ لگا کہ میں بے وقوف ہوں؟ زریاب کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ نائلہ خالہ نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ کبھی کبھی عقل والے بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہے۔ سارے اختیار، سارے حق تمہارے ہی ہیں، مگر رہنمائی کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کولڈ ڈرنکس لے کر آتی شاداب کو دیکھا۔ بچہ نہیں ہوں میں۔ زریاب کی پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ ڈونٹ وری، تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئی ہوں۔ ہاں، ایک اچھا فیصلہ کرنے میں مدد ضرور کروں گی۔ زریاب اٹھ گیا۔ اور شابی بیٹا، آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل تو سائرہ آنٹی کے زیر عتاب ہوں، یہ مجھے مکمل باورچن بنانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہیں۔ اچھا، تو ان کے حربے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے بے ساختہ انداز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کو ڈنر پر پتہ چلے گا۔ گویا ہماری بیٹی نے کھانا پکایا ہے۔ جی، ہم تینوں نے مل کر۔ شابی نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، پھر سائرہ کے پکارنے پر اٹھ گئی تو وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ اس عمر میں تم بھی بالکل ایسی ہی ہوتی تھی، مگر یہ تم نے حال کیا کیا ہے اپنا؟ نجمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی تھیں نائلہ سے، مگر کئی برس بڑی لگ رہی تھیں۔ بس وقت گزر گیا ہے، اور وقت دونوں کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی تو تھیں
भाई कोई था नहीं, फिर वालिदैन भी ना रहे। नायला ब्याह कर 7 समंदर पार जा बसी। शाबी और रुबाब को देखती थी तो हमेशा वो वक्त आंखों में घूम जाता था जो हम दोनों ने मिलकर गुजारा। हाँ, कितना कुछ बदल जाता है। दोनों बंद कमरे में न जाने कौन कौन सी बातें करके कभी हंसती थीं तो कभी रोती। आखिर ये कौन सी बातें हैं जो ख़त्म होने में ही नहीं आती। शाबी 2 दिन में ही उकता गई थी। मम्मी से बात करने को तरस गई हूँ मैं। नाशपाती खाते खाते वो उकता कर बोली, इतने अरसे के बाद दोनों बहनें मिली हैं, इतनी जल्दी बातें कैसे ख़त्म हों? मरियम ने कहा, यार सुनना चाहिए। फिज़ा ने मशवरा दिया। उसे यूं भी शक था कि नायला खाला ज़रियाब की शादी के लिए आई हैं। हो सकता है बंद कमरे में ऐसा ही कोई मशवरा हो रहा हो। मरियम ने फ़ौरन इस तजवीज़ को नामाकुल करार दे दिया था, मगर वो शाबी को इशारा करके निकल गई। अगर तो ये खिड़की खुली है तो आज कोई ना कोई इंकिशाफ होकर रहेगा। खिड़की ऊंची थी और शाबी लंबी। नीचे दीवार के साथ चंद फालतू ईंटें पड़ी थीं। शाबी, इस पर चढ़कर देखो, फिज़ा ने कहा। उसने 2-4 ईंटें जोड़ी और चढ़ गई। अध खुली खिड़की में से नज़र तो कोई ना आया था, मगर आवाज़ आ रही थी। हल्की मध्यम अल्फाज पल्ले ना पड़े। तौबा है, इतनी आहिस्ता बोल रही है कि मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। श्श, फिज़ा ने खामोश करवाया। उसने कान जाली से चिपका दिया। हाँ, कोई शादी ब्याह की बात हो रही है। श्श, नहीं, शायद सियासी सूरत हाल पर तबसरा हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुनाई दिया। श्श, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के साथ खाला का क्या ताल्लुक़? खामोशी। हाँ, अब आई है पॉइंट पर। जोश में पंजों के बल ऊंची हुई। खामोशी। तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? जवाब में सिर्फ खामोशी ही थी। तुम? धड़ाम। काश ज़मीन खोदकर उसी में जा घुसती। गिरने और चोट लगने से ज़्यादा सामने वाले बंदे को देखकर रोना आया था, जिसने बचाने या संभालने के बजाय दोनों हाथ सीने पर बांधे और लगा घूरने। शाबी को एहसास हुआ वो अभी ना तो सहारे के लिए हाथ बढ़ाएगा ना खैरियत पूछेगा, तो कोनी का दर्द सहती उठी। खामोशी से उसके करीब से गुजरी और मोड़ मुड़ते ही सरपट भागी थी, जबकि नायला और नजमा खिड़की खोले तशवीश से पूछ रही थी, क्या हुआ ज़रियाब? गिरा कौन और चीख किसने मारी? क्योंकि वहाँ खड़ा ज़रियाब था और चीख खालिसतन निस्वानी थी। 4 अक्टूबर 2002। गोश्त भूनते भूनते ना जाने दिल में क्या आई कि मैंने एक बोटी निकाल ली। फुप्पो ने मंगवाया तो इतने दिनों के बाद था, बल्कि वो तो सब्ज़ी भी नहीं मंगवाती थी। इतने दिनों से दालें खा खा कर यूं भी पेट में दर्द मुस्तकिल रहने लगा था। फुप्पो से कहा तो कहने लगी, इस हालत में डॉक्टरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये फक्की खा लो। हाँ, इस हालत में तो शायद अच्छी खुराक खाना भी मना हो जाता है। तुम आटा गूंद लो, मैं हंडिया भून लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ पप्पो, उठो। बाज़ औक़ात उनका लहजा इतना तकहीर आमेज़ हो जाता है कि गोया बहू से नहीं किसी मुलाजमा से बात कर रही हूँ। मैं उठ गई। यूं ही मुंह चलता रहा तो हांडी में खाक कुछ बचेगा। फुप्पो बड़बड़ाई, उफ, उन्होंने मुझे बोटी खाते देख लिया था। फुप्पो, मैंने तो बस एक नमक चखने। जाओ बीबी, अपना काम करो। वो सर पर हाथ मार कर बोली। मैं उठकर आटा गूंदने लगी। ये दिल भी बस यूं ही ख्वार करवाता है। एक बोटी ही तो थी, ना खाती तो क्या हो जाता। अब फुप्पो ना जाने किस किस को बताएंगी। आटा भी गुंद गया, रोटियां भी पक गईं। नौकरों को खाना भिजवा दिया। फुप्पो ने भी खा लिया। मुझे आवाज़ न दी, बेशरम बनकर खुद ही चली गई। चंगेज से रोटियां निकालकर हंडिया का ढक्कन उठाया तो शददुद से रह गई। खाली हंडिया मेरा मुंह चढ़ा रही थी। फुप्पो, सालन ख़त्म हो गया। तुमने तो खैर खा ही लिया था। गेट से निकलते निकलते जवाब दिया। ये एक बोटी खाने की सज़ा थी। रोटी चंगेज़ में रखकर अंदर आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी, और बहुत रो चुकने के बाद एहसास हुआ कि भूख सिर्फ मुझे नहीं लगी, वो जो मेरे वजूद में पल रहा है उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। लस्सी में हरी मिर्चें मिलाकर उसमें डुबो डुबो कर रोटी खाते हुए मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भई, ड्राइविंग कौन करेगा? नायला खाला ने पूछा।
ان کے آنے سے گھر بھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ بہت خوش مزاج اور زندہ دل خاتون تھیں۔ لڑکیوں کے وارے نیارے ہو گئے تھے، کہیں بھی جانا ہو نائلہ خالہ فٹ سے تیار۔ پھر مریم کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ خالہ آپ نے ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھی؟ فضا نے پوچھا۔ ڈرائیونگ سیکھنے کا مطلب ہے گھر کے مردوں کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دینا۔ تو وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں جو صرف مردوں کے ذمے ہوتے ہیں، مگر مزہ بھی تو آتا ہے جب دل چاہے گاڑی لے کر اپنے کام نمٹا آئیں، یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہو کب کوئی فارغ ہو اور لے کر جائے۔ ہاں یہ بھی ہے، نائلہ خالہ نے تائید کی، مگر آج ٹیکسی نہیں لینی، اسی لیے کسی ڈرائیور کو پکڑو۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی زریاب کو دیکھ کر اس نے ایک دم منہ بند کیا۔ وہ مسکراہٹ دباتا نائلہ خالہ کی طرف مڑا۔ جی مما۔ بیٹا جی آج ذرا مارکیٹ تو لے جاؤ۔ وہ بھی فارغ تھا، مان گیا۔ کب تک فارغ ہوں گے آپ لوگ؟ کیا کہہ سکتے ہیں، 3 لڑکیاں اور ایک تمہاری ماں، وقت تو لگے گا ہی۔ نائلہ خالہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھے موبائل پر رنگ کر لیجیے گا، میں تب تک 1-2 کام سمیٹ لوں گا۔ آنٹی میرا نہیں خیال تھا کہ زریاب بھائی اتنے کیئرنگ ہوں گے۔ جنید بھائی کی طرح یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ٹیکسی لے کر آ جانا۔ زریاب کے جانے کے بعد شابی نے حیران ہو کر کہا تھا۔ وہ مسکرا دیں۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں ہے، تم لوگ اسے اتنا بھی نہ جان سکے؟ جاننے کے لیے وہ رومیہ کافی نہیں ہے؟ مریم بڑبڑائی، مگر نائلہ کی سماعتیں خاصی تیز تھیں۔ رومیہ کا کیا ذکر؟ نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی آپ گئی تھی اس کے گھر؟ اس نے گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ ہاں گئی تھی۔ آپ کو رومیہ کیسی لگی؟ فضا نے بے اختیار پوچھا۔ اچھی ہے، انہوں نے مختصراً کہا اور ایک دکان میں گھس گئیں۔ تینوں کے درمیان معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ شاپنگ کے بعد جب زریاب لینے آیا تو نائلہ آنٹی نے چائنیز کی فرمائش کر دی۔ واپسی پر آئس کریم پیک کروا کر ہی گھر لوٹے تھی۔ 7 اکتوبر 2002۔ میں اپنے گھر میں ہوں۔ یہ جملہ میں نے کتنی بار زیر لب دہرایا ہے، مگر اندر کوئی ایسا احساس ابھرتا ہی نہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ یوں لگتا ہے اجنبی سرزمین ہے، اجنبی لوگ، کوئی میرا اپنا نہیں۔ پھپھو مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں میں نہیں جانتی۔ ساس اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے گھر سے ہر چیز غائب ہوتی جا رہی ہے۔ گھی مکھن الماری میں بند ہے اور اس پر لگا تالا میرا منہ چڑھا رہا ہے۔ گھر میں ڈھنگ کا سالن نہیں بنتا، اگر بنے تو میرے لیے نہیں بچتا۔ کون یقین کرے گا کہ میں نے اس موسم کے پھل کا ذائقہ تک نہ چکھا تھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اس کمرے میں تڑپتے روتے ہوئے۔ بخار میں کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ روٹی کے چند نوالے بمشکل حلق سے اترتے ہیں۔ ابھی ابھی رفعت آئی تھی۔ مر جائیں گی اس طرح آپ۔ کوئی ظلم کرے تو کیا ظلم سہتے چلے جاتے ہیں؟ اپنا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کریں۔ اس گاؤں میں ہر دوسری تیسری عورت کو ایسے ہی حالات کا سامنا ہے، لیکن آپ کی طرح مرنے کو تیار نہیں ہو جاتی ہیں۔ دودھ بلوتی ہیں تو مکھن کی ڈولی منہ میں ڈال لیتی ہیں۔ ادھر ساس باتھ روم میں گھسی، ادھر دودھ کا گلاس اپنے پیٹ میں۔ محلے کے بچے کو 2 روپے رشوت تھمائے اپنے لیے سیب منگوا لیا۔ پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، ساس کے ساتھ ایک مار کا 4 دن سکون، پھر وہی سب شروع۔ مگر آپ کی سمجھ میں نہ کبھی میری بات آئی ہے نہ آئے گی۔ اپنے گھر میں چوری کروں؟ جب گھر والے غاصب بن جائیں تو چوری بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس کے اپنے ہی فلسفے تھے۔ اتنا ڈر کر رہیں گی تو آملیٹ بنا کر کھا جائیں گی آپ کو۔ انہوں نے دلیا بنا کر دیا تھا، مگر میں کیا کروں، میری ہمت نہیں پڑتی کہ… قلم ڈائری چھوڑ کر وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی۔ کمر کے نچلے حصے میں درد کی تیز لہر اٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگی۔ بخار سے سارا بدن یوں بھی ٹوٹ رہا تھا۔ توبہ ہے، کتنے نخرے ہو جاتے ہیں بخار میں اس لڑکی کے۔ مگر دیکھو یہ سوپ تو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ کتنے نخرے اٹھاتی تھی ممی اس کے۔ لاؤ تھوڑا سر دبا دوں، بخار میں تو جسم یوں بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا شام میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟
کھچڑی, دلیا یا یخنی. گرسم سیال آنکھوں کے کنارے سے نکل کر کنپٹی پر بہنے لگا. اس نے دونوں بازو آنکھوں پر رکھ لیے مگر آنسو بہتے رہے. وہ روتی رہی, پھر کروٹ بدل لی. بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا. روشنی کی لکیر اندر آئی. اس نے بازو ہٹا کر دیکھا. زبیر کو دیکھ کر بامشکل اٹھ سکی تھی. آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی. ان کا لہجہ سپاٹ سا تھا. اچھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تم اپنی ذات سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں کچھ پتہ چلے. مطلب؟ وہ کھٹک سی گئی. بچی تو نہیں ہو کہ ہر بات کا مطلب بھی سمجھاؤں. وہ بیڈ پر بیٹھ گئے. کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں لگتا تھا. اس نے سوچا بات بدل دے. اس گھر میں میری ماں رہتی ہے, میرے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنے والی, اگرچہ خود اس کے اپنے آرام کے دن ہیں. وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے. بس بیٹھ گئے ماں کے پاس 2 گھڑی اور بولنے لگے اسی کی زبان. حال سے بے حال بیوی تو نظر ہی نہیں آتی. یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ فقیروں کی طرح زمین پر پڑی ہو. کوئی آ جائے دیکھ لے تو کیا سوچے؟ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں دکھ کیا ہے, تکلیف کیا ہے تمہیں یہاں. ہاں یہ بے عقل مرد. ساری عقل تو عورت کی ذرا سی سیاست پر دھری کی دھری رہ جاتی ہے. جو کہہ دیا اسی پر اعتبار کیا, وہی زبان بولنے لگے. میں بتاؤں مجھے یہاں کیا دکھ ہے, کیا تکلیف ہے؟ اعتبار کریں گے میرے کہے کا؟ وہ بڑے ضبط سے گویا ہوئی. کیا تکلیف ہے؟ زبیر نے کروٹ بدلی اور کوہنی کے بل اونچا ہوئی. وہ ذرا کھسک کر قریب ہوئی, ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھا. پھپھو مجھے یہاں بیٹی بنا کر لائی تھیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مجھے اس گھر میں کوئی ایک مقام بھی نہیں دے سکیں, نہ بیٹی کا, نہ بھتیجی کا اور نہ بہو کا. وہ رہ نہ سکی. مدھم لہجے میں بتاتی چلی گئی. آنسو تواتر سے بہتے رہے. وہ لب بھیچے سنتے رہے, پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے. بس کرو رباب, حد ہوتی ہے مبالغہ آرائیں کی. اتنی صفاقی سے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی سوچ لیتی کہ وہ صرف تمہاری ساس ہی نہیں پھوپھی بھی ہے. وہ ایک پل کو شددو رہ گئی, پھر پھٹ پڑی. میں نے نہ تو جھوٹ بولا ہے اور نہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. حقیقت تو یہ ہے زبیر صاحب کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے. کرنے والی کوئی اور نہیں, میری پھپھو ہی ہیں. شٹ اپ, اپنی حد میں رہو. میں تو حد میں ہی تھی. مجھے حد سے باہر کس نے کیا ہے؟ 1 سال بیت گیا مجھے یہ سب سہتے ہوئے. کبھی کوئی شکوہ, کوئی شکایت کی آپ سے؟ سب کچھ سہتی رہی صرف آپ کے لیے. اور آج آپ ہی مجھ سے حساب مانگنے چلے ہیں. تو کیا کروں؟ جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ بہت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کر. تو ان کی تکلیفوں میں زندگی گزری ہے تو کیا مجھے بھی اسی طرح گزارنی ہوگی؟ ان پر ظلم ہوا ہے تو کیا میرے لیے بھی فرض ہو گیا ہے کہ میں بھی ہر ظلم سہوں؟ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک عورت کو گھر کا سکھ نہیں ملا تو دوسری کو بھی نہ ملے؟ میں یہاں بیاہ کر آئی تھی زبیر صاحب, بھاگ کر نہیں. میرا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں, یا میرے ساتھ اسے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس. اس گھر کے در و دیوار نے آج پہلی بار اتنی اونچی آوازیں سنی تھی. اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چپ زبیر بھی نہ ہوئے تھے. دونوں کو چپ کروانے والا کوئی بھی نہ تھا. بات تو بڑھنی ہی تھی. مجھے لاہور چھوڑ آئیں. صوفے پر بیٹھی وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی. کل شام کے جھگڑے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے آج صبح کی تھی. زبیر نے ہیئر برش رکھ کر اس کی طرف دیکھا. بے خواب سرخ آنکھیں, رت جگہ کی غماز تھیں. آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد نمایاں زرد بے رونق چہرہ. وہ نظریں چرا گئے.
کیوں؟ اب بھی یہ سوال باقی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ رباب تم… زبیر پلیز، میں اس وقت کچھ اور نہیں سننا چاہتی کہ آپ مجھے لاہور لے جا رہے ہیں۔ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں۔ اس کے انداز زبیر کو حیران کر رہے تھے۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچے تو وہ چیختا ہے، میرا بولنا کچھ ایسا بے جواز بھی نہیں۔ بہت چپ رہی ہوں میں۔ دیکھو رباب، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی ہوں، مگر میں یہ چند مہینے سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ حالت اور یہ پریشانیاں آپ کے بچے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بار بھی میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ کیا آپ کو واقعی میری حالت نظر نہیں آتی؟ میں یہاں کسی دائی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ کیا یہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ وہی بات ہو گئی، ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، سڑک کے کنارے جھمکٹا دیکھا، پتہ چلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر میں عورت نے بچہ کندھے سے لگایا اور قافلے کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ دیہاتی عورت تھی۔ وہ واپس جا کر رانی پر خفا ہوا۔ ہر وقت کھانا پینا چونچلے یہ وہ۔ رانی عقل مند تھی، مالی سے کہا باغ کو پانی مت دینا۔ تھوڑے دنوں میں سارا باغ مرجھا گیا۔ بس یہی فرق ہے، ایک جنگلی پھول جو موسموں کی شدت سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک باغ میں کھلا پھول جس کی دھوپ چھاؤں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر… مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ بے خیال میں سنتے سنتے وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بادشاہ کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی تھی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنے آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کتنے پھول دیتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے لاہور چھوڑ آئے۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر باہر نکل گئے تو وہ تیزی سے بڑے بیگ میں ضرورت کی چیزیں ٹھونسنے لگی۔ وجود میں زندگی سی دوڑ گئی تھی، اپنوں سے ملنے کا خیال سرخوشی بن کر خون میں گردش کرنے لگا تھا۔ آنن فانن تیاری ہو گئی۔ زبیر نے پھپھو سے نہ جانے کیا کہا تھا، جب وہ ان کے سامنے دعا لینے کو جھکی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ شابی کی لمبی چیخوں نے بادلوں بھری شام کی چپ میں دراریں ڈال دیں۔ کوئی کہیں سے برآمد ہوا، کوئی کہیں سے۔ رباب آ گئی، رباب آ گئی کی آوازوں سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو خبر ہو گئی۔ آنن فانن سبھی اکٹھے ہو گئے، کوئی ادھر سے لپٹ گئی، کوئی ادھر سے۔ لڑکے زبیر سے ملنے لگے۔ سائرہ نے ڈانٹ ٹپٹ کر سب کو الگ کیا۔ وہ اسے اپنے جلوں میں لیے اندر آ گئی۔ نجمہ سامنے سے آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ رباب میری بیٹی، وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھی۔ پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب۔ یہ ماں تھی، بنا کہے دکھ درد سمجھنے والی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی۔ پھر بھی جانوں، اسی حالت میں میں چند دنوں تک تمہیں لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پیلی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ۔ یہ وہ رباب تو نہ تھی۔ ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھال لی۔ زبیر بیٹا، آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئی۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تو سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔
نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئی تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورے، اس کے خدشے، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جزبز ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈھیروں ڈھیر پھل منگوائے، کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے، دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے سرہانے ڈھیر ہو گئی۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر اصرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی، اسی غنودگی میں کبھی بڑبڑانے لگتی۔ لسی میں مرچ ڈالی، پھر روٹی کھائی۔ پھپھو نے کہا، تمہارے باپ کا گھر۔ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔ سائرہ زبیر کو گھورتی۔ لڑکیاں الگ سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھیں۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام ہی کو واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ زریاب کے ساتھ اپنی سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ ہیلو شاداب۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کس سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رومیہ کو دیکھ کر کچھ بیزار سی ہو گئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ رومیہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ زریاب گھر پر ہیں؟ نہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ سے لہجے میں پوچھنے لگی، تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں، شاید ذکر تو کیا تھا۔ رومیہ کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔